اللہ 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 اللہ۔ فصل فی النوافل، ای ھذا فصل فی النوافل، یہ فصل ہے نوافل کے بیان میں، یہ فصل ہے نوافل کے بیان میں۔ تو نوافل سے نوافل بھی مراد ہیں اور نوافل سے سنتیں بھی مراد ہیں۔ نوافل سے نوافل بھی مراد ہیں اور سنتیں بھی مراد ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر سنت نفل تو ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سنتم مؤکدتن رکعتان قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز سنت، جملہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، بہت آگے جا کر ہوگا، اتنا ترجمہ اس لیے کرا دیا ہے تاکہ سمجھتے چلیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتان بعد الظہر و بعد المغرب و بعد العشاء، اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے کہ یا نہیں ہے؟ اسی کو ذکر کیا۔ ورکعتان بعد الظہر و بعد المغرب و بعد العشاء واربع قبل الظہر، اور 4 ظہر سے پہلے، وقبل الجمعۃ، اور جمعے سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 4 جمعے سے پہلے، وبعدها، اور جمعے کے بعد۔ 4 کا بیان ہے، 4 ظہر سے پہلے اور جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد، بتسلیمۃ، ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ۔ تو آپ کہیں گے 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، اور 4 رکعت ظہر سے پہلے اور جمعے سے پہلے اور 4 رکعت جمعے کے بعد، ایک سلام کے ساتھ سنت مؤکدہ ہیں، ایک سلام کے ساتھ سنت مؤکدہ ہیں۔ دیکھیں، وَنُدِبَ 4 قبل العصر والعشاء وبعدہ، وَنُدِبَ 4، اور مستحب ہیں 4 رکعتیں قبل العصر، عصر سے پہلے، والعشاء، اور عشاء سے پہلے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ ہے نا، اسی کو بیان کیا۔ عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ ہے، اسی کا بیان ہے۔ وبعدہ، اور عشاء کے بعد۔ اب عشاء کے بعد 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ کون سی ہے؟ 2 نفل اور 2 نفل، وہ 4 ہو جائیں گے۔ وَنُدِبَ 4 قبل العصر والعشاء وبعدہ، اور مندوب ہے، یا یہ کہیں سنت غیر مؤکدہ ہے، انہوں نے تو ندبہ کا لفظ لکھا ہے جس کا ترجمہ مستحب ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ ہیں 4 رکعت عصر سے پہلے اور 4 رکعت عشاء سے پہلے اور 4 رکعت عشاء کے بعد۔ تو غیر مؤکدہ کہیں گے تو عشاء کے بعد جو نفل ہیں انہیں بھی سنت ہونے کا وہم نہ ہو جائے، تو نفل ہیں وہ غیر مؤکدہ میں آ سکتے ہیں۔ وَسِتٌ بعد المغرب، اور 6 رکعت مغرب کے بعد، یہ بھی مستحب ہے، 6 رکعت مغرب کے بعد۔ یہ کون سی ہے؟ جسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ یہ 6 رکعت ہے مغرب کے بعد، ایک سلام سے بھی 6 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، یعنی 3 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے 3 سلام سے پڑھا جائے۔ وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ، 4 رکعت والی سنت مؤکدہ میں، کتنی؟ 4 رکعت والی سنت مؤکدہ میں، قاعدہ اولا میں
تشہد پر اختصار کرے. 4 رکعت والی سنت مؤکدہ کے اندر قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اختصار کرے، صرف تشہد پڑھے، آگے درود شریف دعائے معصورہ نہ پڑھے. اگر درود شریف پڑھا چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر تو سجدہ سہو واجب ہو جائے. سجدہ سہو. اچھا، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا فرق ہے؟ ہاں، سنت غیر مؤکدہ اگر ہے 4 رکعت والی تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے اور آگے دعا بھی پڑھے. اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا سنت غیر مؤکدہ میں تو ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں، دعا بھی پڑھ لے، پوری پڑھ لے، سلام سے پہلے کھڑا ہو جائے. جی صاف بول. جی، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. جیسے عام طور سے آپ کیا پڑھتے ہیں سنت غیر مؤکدہ میں؟ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، تو بہتر یہ ہے کہ پڑھ لے. اگر نہیں پڑھتا درود شریف بھی چھوڑ دے، دعا بھی چھوڑ دے تو فلا حرج، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر سارا پڑھ لیتا ہے سلام سے پہلے کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں، غیر مؤکدہ. مؤکدہ میں اگر پڑھ لیا تب تو سجدہ سہو واجب ہوگا، وہی بیان کر رہے ہیں. وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ، یہی قاعدہ اولیٰ ہے. وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ، اور 4 رکعت والی سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اختصار کرے، تشہد پر اختصار کرے. وَلَا يَأْتِي فِي الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الْاِسْتِفْتَاحِ، ولا یاتی فی الثالثہ، اور تیسری رکعت میں، یہ جو 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھا اس کی تیسری رکعت میں لا یاتی فی الثالثہ بدعاء الاستفتاح، اور تیسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے، اور تیسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے. بخلاف المندوبہ، برخلاف سنت غیر مؤکدہ کے، برخلاف سنت غیر مؤکدہ کے. وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، اور جب نفل نماز 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے. وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً، اور جب نفل نماز پڑھے أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، 2 رکعتوں سے زیادہ. وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا، اور صرف اس کے آخر میں بیٹھے. 4 رکعت پڑھی قاعدہ آخر میں کیا، یا 6 رکعت پڑھی قاعدہ آخر میں کیا. صحا استحساناً، تو استحساناً اس کی نماز صحیح ہے، استحساناً اس کی نماز صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے، نفل نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے اور آخر میں جو قاعدہ اخیرہ ہے صرف اس میں بیٹھا، جو قاعدہ اولیٰ ہے اس میں نہیں بیٹھا. مان لیجئے 4 رکعت کی پڑھ رہا ہے یا 6 کی، قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا 2 رکعت، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، تو فرمایا استحساناً اس کی نماز صحیح. اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض فقہاء نے فرمایا کہ یہ جو سنت غیر مؤکدہ ہو یا نفل ہو، ان کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہی حکم ہے. لیکن استحساناً فقہاء کرام نے فرمایا جب اس نے نیت باندھی تو گویا کہ اس کی ساری نماز ایک نماز ہے، اور جو قاعدہ اخیرہ ہے وہ فرض ہے. قاعدہ اخیرہ ہے وہ فرض ہے، اور جو پہلے والا ہے اس کو واجب قرار دیا. اب اس کو چاہے بھولے سے چھوڑے یا عمدن چھوڑے، سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی. اسی پر فتویٰ ہے، حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا ہے. ہاں، اسی مسئلے کو، ہاں اگر چھوڑ دے اس کو اور سجدہ سہو کر لے تب بھی نماز ہو جائے، چونکہ نفل کا معاملہ ذرا اور نمازوں سے الگ ہوتا ہے. جیسے نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری چاہے پچھم کی طرف چل رہی ہو یا کسی اور طرف رخ کر کے چل رہی ہو، تو اس میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو اور میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. ظرف میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی. تو ہی فرمایا
وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِن رَكْعَتَيْن، اور جب نماز نفل 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا، اور صرف اس کے آخر میں بیٹھے، صح استحساناً، تو استحساناً صحیح ہے۔ استحسان وہ قیاس ہوتا ہے جو بہت باریکی میں جا کر کیا جاتا ہے، تو استحساناً یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا صَارَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً، اس لیے کہ یہ اب ایک نماز ہو گئی، دو کر کے الگ الگ نہیں، اب یہ ایک نماز ہو گئی۔ وَفِيهَا الْفَرْضُ الْجُلُوسُ آخِرَهَا، اور اس میں قاعدہ فرض ہے اس کے آخر میں، اور اس میں قاعدہ فرض ہے جلوس یعنی بیٹھنا، اردو میں بیٹھنا کہیں گے، عربی میں یا جلوس کہیں گے یا قاعدہ کہیں گے، اور اس میں قاعدہ فرض ہے اس کے آخر میں، تو گویا استحساناً جو پہلے والا قاعدہ تھا وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لہذا وہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى 40 بِتَسْلِيمَةٍ فِي النَّهَارِ، اور دن میں ایک سلام سے 4 پر اضافہ کرنا مکروہ ہے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے دن میں تو ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھے؟ 6 رکعت یا 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ دن میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتوں پر اضافہ کرنا مکروہ ہے۔ وَعَلَى 8 لَيْلًا، اور رات میں 8 رکعتوں پر اضافہ کرنا مکروہ ہے۔ رات میں ایک سلام سے کتنی رکعت پڑھ سکتا ہے؟ 8 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ نوافل میں یہ تو آسانیاں ہیں، اور رات میں ایک سلام سے کتنی رکعت پڑھ سکتا ہے؟ 8، اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ دیکھیں، وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى 40 بِتَسْلِيمَةٍ فِي النَّهَارِ، اور دن میں ایک سلام سے 4 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَعَلَى 8 لَيْلًا، اور رات میں ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دن میں 4 سے زیادہ پڑھنا اور رات میں 8 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا رُبَاعٌ عند ابی حنیفہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں میں، دن میں اور رات میں دونوں میں 4 رکعت افضل ہے۔ دن میں بھی پڑھے نفل تو 4 رکعت کر کے پڑھے، رات میں پڑھے تب بھی 4 رکعت کر کے پڑھے، یہ افضل ہے۔ اور یہی حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دن کی نماز ہو نفل یا رات کی نماز ہو، افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کر کے نماز کو پڑھے۔ وَعِندَهُمَا، اور طرفین کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک، یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے نزدیک، الافضل فی اللیل مثنی مثنی، رات میں 2 رکعت افضل ہے۔ وہ بھی یفتہ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں کیا لکھا؟ نوافل دن کے ہوں یا رات کے ہوں، افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کر کے پڑھے جائیں، تو فتویٰ تو اسی پر ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں اور صاحبین کے نزدیک رات میں 2 رکعت افضل ہے، وہ بھی یفتہ، یہ ترجمہ ہے خالی اس کا، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، اور رات کی نماز دن کی نماز سے افضل ہے، اور رات کی نماز سے افضل ہے۔ وَطُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ، اور طویل قیام کثرت سجود سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور طویل قیام کثرت سجود سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے عادت بنائی کہ میں روزانہ آج سے آدھا گھنٹہ نفل نماز رات کو پڑھوں گا، صلاۃ اللیل، آدھا گھنٹہ۔ اب آدھے گھنٹے میں یا تو لائن لگا دے رکعتوں کی، سجدے پہ سجدہ کرے، یا قیام لمبا کرے۔ تو اس کے بارے میں بعض نے کہا سجدے زیادہ ہوں یہ افضل ہے، بعض نے کہا قیام لمبا ہو یہ افضل ہے، اور صحیح یہ ہے کہ قیام لمبا ہو یہ افضل ہے، اس لیے کہ جب سجدے زیادہ کرے گا تو سجدوں میں تسبیح زیادہ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھے گا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور جب قیام لمبا کرے گا تو قرات لمبی کرے گا، اور قرات کرے گا تو قرآن تو پڑھے گا۔ اب ایک طرف زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف زیادہ تسبیح کی جا رہی ہے، تو کون افضل ہے؟ قرآن کو زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے فرمایا کثرت سجود سے طویل قیام افضل ہے، یعنی آدھے گھنٹے میں تم 20 رکعتیں 30 رکعت مت پڑھو، 2-4 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، لیکن لمبی لمبی قرات کے ساتھ پڑھو، یہ افضل ہے۔ وطول القیام احب من کثرت السجود، اور طویل قیام کثرت سجود سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
فصل فی تحیۃ المسجد، یعنی ھذا فصل فی تحیۃ المسجد، یہ فصل ہے تحیۃ المسجد سنت ہے. کیا تحیۃ المسجد؟ تحیت کا معنی ہوتا ہے ادب کرنا. کیا کرنا؟ رسپیکٹ کرنا، ادب کرنا. تحیۃ المسجد، مسجد کا ادب. جب سلام کرتے ہیں نا تو تحیت پیش کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں. تو مسجد کے آداب کیسے بجا لائیں گے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرو. تو تحیۃ المسجد ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. آگے اور نمازیں آ رہی ہیں وہ مستحب ہوں گی، اس لیے ہم بار بار بتا رہے ہیں تحیۃ المسجد سنت ہے. تو جب انسان مسجد میں جائے تو تحیۃ المسجد سنت ہے. اس کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا بلکہ تقریر سننے گیا یا ذکر کرنے گیا یا درس سننے کے لیے گیا، اس کے لیے تحیۃ المسجد سنت ہے. جب وہ مسجد میں جائے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے. اور جو نماز پڑھنے ہی گیا ہے، فرض پڑھنے گیا، واجب پڑھنے گیا، سنت پڑھنے گیا ہے، تو جو بھی نماز وہ پڑھے گا اسی سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی، اسی سے تحیۃ المسجد بھی ادا. ہاں جو نماز پڑھنے نہیں گیا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد کے آداب بجا لائے اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے. کتنی پڑھے؟ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے. تو مان لیجئے کوئی انسان درس سننے کے لیے گیا یا کسی اور کام سے گیا تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے. اب یہ ایک انسان گیا، اس حال میں گیا کہ اس کا وضو ہی نہیں ہے. پہنچ جاتے ہیں نا بے وضو، کسی کام سے گیا، اس کا وضو ہی نہیں ہے، اب تحیۃ المسجد کیسے پڑھے؟ ایسا انسان جو بغیر وضو کے گیا ہے وہ تحیۃ المسجد کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا جو بے وضو مسجد میں پہنچا ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ وہ 4 مرتبہ کہہ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو 4 مرتبہ یہ کہہ لے تو یہ بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا یہ کہنا بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو تحیۃ المسجد کیا ہے؟ تحیۃ المسجد سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت ہے. چلے دیکھیں، تو تحیۃ المسجد سنت ہے، باقی اور نمازیں آ رہی ہیں وہ مستحب ہے. فصل فی تحیۃ المسجد، یہ فصل ہے تحیۃ المسجد کے بیان میں. وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز کے بیان میں. ای ھذا فصل فی تحیۃ المسجد وصلاۃ الضحیٰ واحیاء اللیل، تینوں چیزوں سے تعلق ہے. یہ فصل ہے تحیۃ المسجد کے بیان میں اور صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کے بیان میں. چاشت کی نماز پڑھنا مستحب ہے، چاشت کی نماز مستحب ہے. واحیاء اللیل، اور شب بیداری، راتوں کو جاگنا، شب بیداری کے بیان میں ہے یہ فصل. دیکھیں، سنہ تحیۃ المسجد برکعتین قبل الجلوس، سنت قرار دی گئی ہے تحیۃ المسجد برکعتین، 2 رکعتوں کے ساتھ، قبل الجلوس، بیٹھنے سے پہلے. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد سنت ہے. مسجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد سنت ہے. اب ہم نے بتایا نا یہ اس کے لیے ہے جو نماز پڑھنے نہیں گیا. اگر نماز کے لیے گیا ہے تو اس کی نماز ہی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. واداء الفرض ینوب عنہا، نابا ینوب قائم مقام ہونا. واداء الفرض ینوب عنہا عن تحیۃ المسجد، اور فرض کو ادا کرنا تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے. فرض کو ادا کرنا، آپ ظہر پڑھنے گئے، فرض نماز پڑھی، یہی اسی سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی. واداء الفرض ینوب عنہا، اور فرض کو ادا کرنا تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اب صرف یہی نہیں، وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ، اور ہر وہ نماز جو مسجد میں داخل ہونے کے وقت
تحیت المسجد کی نیت کے بغیر ادا کی ہے وہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اگرچہ تحیت المسجد کی نیت بھی نہ کی ہو، کوئی بھی نماز اس نے جا کر پڑھی، وہی نماز تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تو اب پورا ترجمہ دیکھیں، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ، اور فرض نماز تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور ہر وہ نماز جو ادا کی ہو مسجد میں داخل ہونے کے وقت تحیت المسجد کے بغیر، وہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تو یہ تحیت المسجد کا بیان ہو گیا۔ وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ جِفَافِهِ، وَنُدِبَ اور مستحب ہیں، رکعتان 2 رکعتیں، بعد الوضو وضو کرنے کے بعد، قبل جفافه متوضی کے سوکھنے سے پہلے، مراد ہے اس کے اعضائے وضو کے سوکھنے سے، خشک ہونے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا مستحب ہے۔ اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا مستحب ہے۔ وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ جِفَافِهِ، اور وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سوکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ وَأَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَىٰ، وَأَرْبَعٌ اور 4 رکعت فَصَاعِدًا یا اس سے زیادہ، فی الضُّحَىٰ چاشت میں، چاشت کے وقت 4 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھنا مستحب، چاشت کی نماز 4 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں، اور بھی علماء فقہاء کرام نے فرمایا، چاشت کی نماز کم از کم، چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت، سب ہیں نہیں کیا بیدار ہیں؟ چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 12 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور افضل یہ کہ 12 پڑھے۔ دیکھیں، وَأَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَىٰ، اور چاشت کے وقت میں 4 یا اس سے زیادہ رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ 4 یا اس سے زیادہ رکعت پڑھنا، یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا، چاشت کی نماز کم از کم کتنی ہے؟ منیمم 2 رکعت، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ 12۔ انگلش میں تو خوب محنت کر رہے ہو۔ چلو دیکھیں، وَنُدِبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور صلاۃ اللیل مستحب ہے۔ صلاۃ اللیل کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد جو بھی نوافل پڑھے جائیں وہ صلاۃ اللیل ہے۔ نماز عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں وہ وَنُدِبَ صلاۃ اللیل، اور صلاۃ اللیل مستحب ہے۔ وصلاۃ الاستخارہ، اور صلاۃ الاستخارہ بھی مستحب ہے۔ وصلاۃ الحاجہ، اور صلاۃ الحاجت، نماز حاجت بھی مستحب ہے۔ تو صلاۃ الاستخارہ بھی مستحب ہے، صلاۃ الاستخارہ بھی مستحب ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ جس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے، اسی طریقے سے ہمیں استخارے کا حکم دیتے۔ آپ فرماتے تھے جب کوئی بھی معاملہ تمہیں درپیش آئے یا کسی چیز کا ارادہ کرو تو تم 2 رکعت نماز فرض کے علاوہ ادا کرو، فرض کے علاوہ ادا کرو۔ پھر تمہیں کہنا چاہیے، یعنی یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم، پوری دعا نیچے تک لکھی ہوئی ہے سب، ٹھیک ہے؟ تو استخارہ کر لینا چاہیے۔ کس کس معاملے میں استخارہ ہوتا ہے؟ آج کل تو لوگ جب بیاہ شادی کا موقع آتا ہے تب بھی استخارہ کرتے ہیں، اور کچھ گھر والے بھی کراتے ہیں۔ تو بہرحال استخارہ کر لینا چاہیے۔ تو استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اور بعض حضرات نے اور بھی کچھ آیات کا اضافہ کیا ہے کہ پڑھے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعلمون تک پڑھے۔ بہرحال تو 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگے اور باوضو سو جائے قبلے کی طرف رخ کر کے،
باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائے، اس کے بعد اپنے خواب کو یاد رکھے۔ اگر خواب میں وہ سفید رنگ دیکھے یا ہرا رنگ دیکھے، سفید رنگ دیکھے یا تو وہ سمجھ لے کہ اشارہ ہے ہاں یہ کام آپ کرو، اور اگر وہ سیاہ رنگ دیکھے یا سرخ رنگ دیکھے تو پھر منع کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں۔ تو یہ اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اور صلاۃ الاستخارہ کیا یہ بھی مستحب ہے کیا؟ وہ صلاۃ الحاجہ اور نماز حاجت بھی مستحب ہے۔ جب کوئی ضرورت درپیش ہو تو انسان کو نماز حاجت پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی 2 رکعت ہے، جیسا کہ مروی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا کسی شخص سے انسانوں میں تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے، پھر ایک پوری دعا لکھی ہوئی ہے، اس طریقے سے حاجت مانگے۔ وہ ہے روایت میں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کی، رسول پاک علیہ السلام بتایا تو ان کی فوراً حاجت پوری کر دی گئی۔ تو نماز حاجت پڑھنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَنُدِبَ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے آخری عشرے کی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں شب بیداری کرنا۔ احیاء کا معنی رات کو زندہ رکھنا، رات کو سونے نہ دینا۔ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں شب بیداری کرنا بھی ندبہ مستحب ہے۔ وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، اور عیدین کی 2 راتوں میں شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں میں شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اور شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ یعنی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں جاگ کر عبادت کرنا ایک مسئلہ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عشاء، عید کی نماز کے غالباً حوالے سے ہے، نماز عشاء باجماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو عیدین کی راتوں میں جو شب بیداری کرنا ہے، عشاء کی جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات جاگنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر پوری رات جاگتے رہے آپ عید الاضحیٰ کے موقع سے، صبح جب فجر پڑھیں گے آپ، اس کے بعد قربانی کا وقت ہو رہا ہوگا اور آپ کو نیند آ رہی ہوگی، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، تو شریعت ایسا حکم نہیں دیتی ہے کہ تمہارے کام بگڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی شب بیداری ہے، عشاء کی جماعت سے پڑھ لو، فجر کی جماعت سے، یا عشاء کے بعد کچھ دیر، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہو اتنا وقت دو۔ وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں ان راتوں میں سے کسی رات کو گزارنے پر، رات کو جاگنے پر، احیاء کا معنی جاگنا، اور مسجدوں میں ان راتوں میں سے کسی رات کو جاگنے پر اجتماع مکروہ ہے۔ اجتماع اسی عبارت کو لاتے ہیں وہابیہ اور سمجھ نہیں پاتے۔ تو ان راتوں میں سے کسی بھی رات کو مسجدوں میں جاگنے پر جمع ہونا مکروہ ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ ہے تنزیہی، وہ بھی مکروہ ہے جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا۔ ان راتوں میں سے کسی بھی رات میں مسجدوں میں جمع ہو کر جاگنا مکروہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ نوافل پڑھنا۔ کیا مراد ہے؟ جمع ہو کر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تراویح کے علاوہ نفل با جماعت امام کے سوا 3 تک اجازت ہے۔ نماز تراویح تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اسے چھوڑ دو، اور نفل نماز پڑھے اگر جماعت کے ساتھ، امام کے سوا اگر 3 آدمی ہیں، مصلی مقتدی
تو یہاں تک جائز ہے بغیر کراہت کے. 4 ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. 4 ہوں تو یہ مکروہ ہے جس کا حاصل خلاف اولا ہے نہ کہ حرام و گناہ. صرف خلاف اولا ہے نہ کہ حرام و گناہ. اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے. اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے. بہت سے دین کے اکابر ہیں وہ تداعی کے ساتھ نوافل جماعت سے پڑھتے تھے، ثابت ہے. اور عوام کو اچھے فعل سے نہ روکا جائے. علماء امت و حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے. ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر عام انسان، حکم ہے نا کہ عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں نفل نماز پڑھے، نہ مسجد میں نفل نماز پڑھے، نہ عیدگاہ میں نفل نماز پڑھے. لیکن پھر فرمایا اگر عوام میں سے ہے تو پڑھنے دو، اگرچہ عید مسجد میں پڑھ رہا ہو، اگرچہ مسجد میں پڑھ رہا، عیدگاہ میں، اگرچہ نمازیں عید سے پہلے پڑھ رہا ہو، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کے وقت پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنے دو، کچھ تو سجدے ادا ہو جائیں گے. ایسے ان راتوں میں اگر صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس کو عوام جانتے نہیں ہے پڑھنے کا طریقہ، اب اگر جماعت کی وجہ سے بہت سے لوگ شریک ہو جا رہے ہیں تو انہیں پڑھنے دینا چاہیے. فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو مسجدوں میں ان راتوں میں سے کسی رات میں جاگنے پر جمع ہونا مکروہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا مکروہ ہے. اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے کلیئر کر دیا کہ بہت سے اکابر دین سے جماعت کے ساتھ نوافل تداعی کے ساتھ ثابت ہے. اور جو اچھے کام ہیں علماء امت اور حکماء ملت کو ان سے منع نہیں کرنا چاہیے. جس قدر عبادت ہو سکے ہو جائے بہتر ہے.